وہ حبیب اللہ ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان سے محبت کی ہے، سب سے محبت کی ہے، لیکن ان کا ہمارے نبی کا ٹائٹل ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ تکلیف تم کو ہوتی ہے، درد ان کے دل میں ہوتا ہے، اللہ گواہ ہے۔ اور اللہ نے اپنے ناموں میں سے 2 نام دے دیا ان کو۔ نبی کریم علیہ السلام اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو ایک دم سے ان کی سسکیاں جاری ہو گئی، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ یہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت چونکہ وقت کم ہے تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو عربی زبان کا لفظ ہے حب، محبت کے لیے، اور بہت سارے الفاظ ہیں محبت کے لیے، اس کا مادہ بھی وہی ہے جو حب کا ہے۔ حب سیڈ کو کہتے ہیں، بیج کو۔ اللہ نے ہم سب کے دل میں محبت کا بیج رکھا ہوا ہے، اس کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، اس کو کلٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو صحیح انوائرمنٹ دینی ہوتی ہے۔ جب تب یہ محبت ایک درخت بنتا ہے، تب اس محبت کے آثار آنے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز، اس محبت کے بیج کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے بارے میں معلوم تو ہو کہ وہ ہے کون۔ کیونکہ محبت، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ایک جذبے کا نام ہے، اور اس جذبے میں اس شخص کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ ایک میلان پیدا ہوتا ہے، ایک انکلینیشن ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ جانیں گے ہی نہیں کہ یہ شخص کون ہے، تو ہمیں کیسے اس شخص سے محبت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانے ہی نہیں کہ وہ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے رب ہیں۔ ساری صفات اللہ کی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ نبی اور رسول بھیجے، اور اس میں سے آخری نبی میرے اور آپ کے لیے بھیجے گئے، جن کا نام محمد ہے، احمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ہم پہلے تو یہ جانیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں بہت ایک سیریس بات کر رہا ہوں۔ ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا ہم نے کبھی اس پہ تفکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو اللہ نے میرے لیے بھیجے ہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے، انسانیت میں آنے والے آخری انسان تک کے لیے۔ اگر ہمیں یہ استحضار ہو جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے بعد ان کی کوئی بات سنے اور ان کو مانے نہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ ناممکن بات۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بھی ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے اوپر گواہ ہے، جیسے میں نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، تمہیں بھی ایسے ہی رسول بھیجے گئے ہیں۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، نہیں بات سنی، نہ مانی، تو میں نے اس کو بڑی سخت پکڑ کے ساتھ پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ تمہیں ڈرتے نہیں ہو اس دن سے، وہ دن جو کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا؟ کیوں نہیں اس رسول کی بات مانتے جو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد دہانی فرما رہے ہیں سورۃ المزمل میں۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، اور وہ حبیب خدا ہیں۔ ہر نبی کا ایک ٹائٹل ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں علیہم السلام، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حبیب اللہ ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے ان سے محبت کی ہے، سب سے محبت کی ہے، لیکن ان کا، ہمارے نبی کا ٹائٹل ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائیں تو نبی کریم علیہ السلام کو قبلہ دے دیا گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ کچھ نے کہا کہ مکہ میں بھی یہی قبلہ تھا،
اور وہی یعنی پہلے چینج ہو گیا تھا مکہ میں ہی اور وہی کنٹینیوڈ رہا، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ، مسجد الحرام، کعبۃ اللہ وہ قبلہ بن جائے۔ تو آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کے دیکھا کرتے تھے کہ کب آئیں گے جبریل اور کب اللہ میری اس خواہش کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا نقشہ کھینچا ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے میرے حبیب میں نے آپ کے چہرے کو میں دیکھتا ہوں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، جب آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آپ آسمان کی طرف چہرے کو اٹھاتے ہیں اور میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں۔ لٹرلی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قبلہ بدل دیا، میں قبلہ بدلتا ہوں اس کی طرف جو آپ کو پسند ہے میرے حبیب، آپ کی رضا ہے، آپ کی چاہت ہے، آپ کا شوق ہے کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے۔ اے میرے حبیب میں آپ کی رضا کو پورا کرتا ہوں، آپ کی خواہش پورا کرتا ہوں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب تم سب لوگ مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ محبت کے مکالمے ہیں، یہ محبت کا اظہار ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان۔ وہ شخص جس سے اللہ نے محبت کی ہے، وہ شخص جس کو اللہ نے خود سے نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میری زبان میں سمجھ پیدا کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ نے دیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو بغیر مانگے دیا۔ الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا دیدار نہیں کر سکتے موسیٰ، یا اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ جو پہاڑ ہے نا اس پہ میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور اللہ نے اپنی تجلی کوہ طور پہ ڈالی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، واقعی میں میرے میں استطاعت نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے دیدار کے لیے خود بلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے اس خاص بندے کو اس رات کے سفر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، اور اپنی نشانی تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ پائے۔ اللہ نے معراج کے سفر پر ساتوں آسمان سے پرے، سدرۃ المنتہا سے اوپر اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کے ان سے ہم کلام ہوئے، ان کا مشہور قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اللہ کے رسول کو۔ اللہ نے ان کو جنت دکھائی، ان کو جہنم دکھائی کہ دیکھو یہ ہے جنت، کہ اگر لوگ تمہاری بات مانیں گے تو یہ ان کا ٹھکانہ ہے، اگر لوگوں نے تمہاری بات نہ مانی تو یہ ان کا ٹھکانہ ہے، معاذ اللہ۔ اور اللہ کے رسول واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ جنت وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو چاہنے والے سو رہے ہیں، اور کیا ہو گیا لوگوں کو کہ جہنم اتنا برا ٹھکانہ ہے اور اس سے بچنے والے سو رہے ہیں۔ جاگو۔ ان کے دل میں درد تھا، ان کے دل میں درد تھا۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت مشکل لگتی ہے۔ تکلیف تم کو ہوتی ہے، درد ان کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ گواہ، حریص علیکم، ہر وقت تمہاری بھلائی کی فکر ہے ان کو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ انتہائی شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے دل کے راز کو ہمارے پاس کھول کے رکھ دیا کہ دیکھو یہ ان کی دل کی کیفیت ہے۔
اور اللہ نے اپنے ناموں میں سے 2 نام دے دیا ان کو، اللہ الرؤوف ہے، اللہ الرحیم ہے۔ نے کہا دیکھو میرے حبیب بھی رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں، ہر وقت تمہارا سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت تمہاری فکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان آیات پر پہنچے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دے تو آپ کے بندے ہیں، جو چاہیں آپ کریں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اگر اللہ آپ ان کو معاف کر دے تو آپ کے پاس تو اس کی بھی قدرت ہے اور ساری حکمت تو آپ ہی کی پاس ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس آیت مبارکہ کو پہنچے تو ایک دم سے ان کی سسکیاں جاری ہو گئیں، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہے کہ جیسے اپنی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی ایک ریکویسٹ ہے، ایک التجا ہے کہ یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر ان کو عذاب دیں گے تو آپ کی مرضی، آپ کے بندے، لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر ان کو معاف کر دیں گے تو آپ تو اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں، ساری حکمت تو آپ ہی کی ہے۔ یہ تھا ان کے دل کا درد میرے لیے اور آپ کے لیے، صرف دبئی والوں کے لیے نہیں، صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں، صرف بر صغیر والوں کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے درد کو سامنے رکھا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ مار ڈالیں گے اپنے آپ کو، کیوں اپنے دل کو اتنا بھاری کر رہے ہیں؟ آپ کی جان چلی جائے گی، اتنا غم مت لیجئے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہتے ہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں؟ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں، آپ کا کام صرف بات بتانا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت جو اللہ بیان کر رہے ہیں، یہ ہے وہ انسان، وہ بشر، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، لیکن ایسے بشر جن پہ وحی آتی ہے، جو المصطفیٰ ہیں، جو المجتبیٰ ہیں، جن کو اللہ نے چنا ہے، جو حبیب اللہ ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، جو میرے اور آپ کے رسول ہیں، اور میری اور آپ کی کامیابی صرف اور صرف ان سے محبت کرنے میں ہے۔ وہ محبت کی کیفیت جب تک نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا، حلاوت ایمان نہیں ملے گی۔